الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ قاعدے کا ہمارا چوتھا سبق ہے۔ کل آپ کی خدمت میں تختی نمبر 1 حروف کیسے بنتے ہیں ان کے بارے میں عرض کیا گیا تھا۔ حروف کی پہچان کہ بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جن کی شکلیں ایک ہیں، صرف نقطے سے ان کا فرق پڑتا ہے، اور ان کی مثال دے کے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ اب آپ کے سامنے اور کل حروف بھی آپ کو نکال کے دکھائے گئے تھے۔ آج یہ سبق نمبر 5 ہے۔ اس میں آپ کے سامنے 2 چیزیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یہ کل بھی مختصر عرض کیا تھا کہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے امتحان کے بعد، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ یہاں پہ پورے قرآن کریم کے اندر جو بھی حروف آئیں گے، یہاں وہ حروف شکلوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان حروف کو، اگر آپ قاعدے میں دیکھ پا رہے ہوں گے، یہ اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہی ایک لائن جو میں نے اب تک 2 بار پڑھ کے سنائی ہے آپ کو، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ ناظرین کہ یہ الف ہے، الف کی 2 شکل، اور با کی 2 شکل ہے، تا کی 3 شکل ہے، جیم کی 1 شکل ہے، دال کی 1 شکل ہے، عین کی یہ 2 شکلیں ہیں، فا کی یہ 2 شکلیں ہیں۔ اسی طرح نیچے کاف کی 2 شکلیں ہیں، لام کی 2 شکلیں ہیں، میم کی 2 شکلیں ہیں، نون کی 2 شکلیں ہیں، 2 چشمی ہا کی 3 شکلیں ہیں، چھوٹی والی ہا ہے، اور حمزہ کی 2 شکلیں ہیں، یا کی 2 شکلیں ہیں۔ تو ناظرین، جو پیچھے حروف آئے تھے الف سے لے کے یا تک تختی نمبر 1 میں، اور وہ میں نے آپ کو سمجھائے بھی تھے کہ نقطوں کے بدل جانے سے حروف بدل جاتے ہیں۔ اور اب یہاں جو مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ حروف جب مرکبات میں بدلیں گے، مرکبات میں آئیں گے، تو ان حروف کی یہ شکلیں نہیں رہیں گی جو شکلیں وہاں مفردات میں تھی۔ یعنی جیسے مفردات میں الگ حرف تھے، الف لمبا بنا ہوا تھا، با لمبا بنا ہوا تھا، تا لمبا بنا ہوا تھا، فا بھی لمبا بنا ہوا تھا، یہ سارے حروف بڑے بڑے تھے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں سبق نمبر 4 میں بھی عرض کیا تھا کہ کیپٹل لیٹر اسمال لیٹر کی طرح، جیسے وہاں اسمال لیٹر میں ABCD کی شکلیں بدل جاتی ہے، اسی طرح یہاں جب تختی نمبر 2 مرکبات میں جاتے ہیں تو اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ یہ الف باتا بڑے والے لمبے والے آپ کو نہیں دکھیں گے، بلکہ ان کی شکلیں نظر آئیں گی۔ تو اب تختی نمبر 2 ناظرین آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو دیکھیے گا اور اپنے قاعدے میں بھی دیکھیے گا، قاعدہ بھی کھول کے رکھ لیجئے گا کہ تختی نمبر 2 ہے مرکبات۔ یہ رکبہ یرکب ترکیب عربی قواعد کے جاننے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی آتے ہیں ملنا، ملانا۔ جیسے مفردات، افراد یفرد، افراد، مفرد، یہ الگ الگ چیزوں کو مفرد کہتے ہیں۔ اس کے الٹا، اس کے اپوزٹ میں مرکبات جو ہے، یہ ملانے کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات یہ باب تفعیل سے آتا ہے، اور مرکبات یہاں پہ اس کے معنی یہی ہیں، ملے جلے حرف، یعنی جو اس کے معنی ہے اسی میں یہاں پر یہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ حروف چونکہ ملے ہوئے ہیں،
اس لیے ان کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ تب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون کون سے حروف ہیں ناظرین، یہ اتنے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے حرفوں کو اپنے مخرج سے صحیح نکال لیا ہے اور صحیح مشق کر لی ہے، تب یہاں ان حروف کو آپ کو پہچاننے میں یقیناً کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر ان سے پہلے جو مرکبات میں حروف کی ملی ہوئی شکلوں کے نام سے ہیڈنگ آئی تھی، وہ ہیڈنگ آپ نے اچھی طرح نیچے کی 2 لائن جو میں نے ابھی آپ کو چند منٹ پہلے پڑھ کر سنائی ہیں، اگر آپ نے وہ دھیان سے سنی ہوگی تو پھر اس کے سمجھنے میں آپ کو یقیناً کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ الف کی 2 شکلیں آتی ہیں، با کی 2 شکلیں آتی ہیں، اور تا کی 3 شکلیں آتی ہیں۔ تو وہی شکلیں یہاں پر اب آتی رہیں گی۔ اب آپ دیکھیں گے ناظرین کہ الف اور لام کے بعد یہ ہے لام الف اور جیم الف۔ اس میں یہ اتنا حصہ مستقل شروع کا حصہ اس میں لام الف میں لام ہے، اور اوپر سے جو آ رہا ہے یہ الف ہے۔ الف کی 2 شکل میں جو دکھایا گیا تھا وہاں یہاں پہ یہ وہی ہے، اور جیم کی 1 شکل وہاں پہ دکھائی گئی تھی۔ تو یہ جیم کا شوشہ ہے یہاں تک کہ یہ جیم ہے، اور اوپر کا یہ الف ہے۔ اس کے بعد لام الف، چونکہ لام کی بھی شکلیں وہاں پہ کئی دکھائی گئی تھی، تو یہ لام یہاں پہ ایسے بنایا گیا ہے، اور یہ ایسے کر کے آپ کو الف دکھایا گیا ہے۔ میم الف، میم یہ گول طریقے کا میم ہے، اور اس میں یہ لمبا جو ہے یہ الف ہے۔ اس کے بعد لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، یہاں پر بھی یہ دکھایا کہ جیم کی شکل ایسے ہی ہے، اور لام اس کے اوپر یہ چھوٹا سا ہے۔ تو ناظرین مقصد یہ ہے کہ یہ حروف تخت نمبر 2 جو ہے، اس میں یہ پریکٹیکل ہے ملے ہوئے حروفوں کا، حروف اس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو اب اسے آپ آسانی سے پڑھ لیجئے گا، میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با لام با، کاف کاف کاف، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا، با تا سا نون یا، با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف، با سین۔ یہ کونے کا شروع والا با ہے، اور یہ پھر آگے 3 شوشے یہ سین کے ہیں، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا حا۔ یہ حروف یہاں تک یہ ایک صفحہ ہو گیا ناظرین، اور اس میں حروف کو باقاعدہ آپ پہچان لیں۔ پہلی بات تو یہ انشاءاللہ اتنے مشکل نہیں ہے، امید ہے کہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آگے ہوں گے۔ آگے میں تھوڑے سے حروف اور پڑھ دیتا ہوں۔ نون خا، یا حا، با جیم، اور آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کی اسکرین پر یہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو ناظرین ایسے کرتے ہیں کہ آج یہیں تک کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے ابتدائی ساتھی ہوں جن کے یہ پورا سمجھ میں نہ آ پائے، یاد نہ ہو پائے۔ سمجھ میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یاد نہ ہو پائے، آج یہ انشاءاللہ اس وقت یہیں تک رکھ لیں گے۔ تو آپ سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور آپ کو ہمارے سبق کیسا لگ رہا ہے آپ اس کو انشاءاللہ کمنٹ میں بھی ضرور لکھیں۔ اگر کوئی چیز آپ کے نزدیک ایسی ہے جس کو ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، یا کوئی اور دوسرا طریقہ ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اور کوئی دینی مسئلہ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ کمنٹ میں لکھیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی ہماری ویڈیو شیئر کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔
لائک بھی کیجیے گا، اور انشاءاللہ اب ہم جلدی ہی تفسیری سلسلہ بھی انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد سوچ کر کے غور و خوض کر کے انشاءاللہ شروع کریں گے، چونکہ رمضان کی بھی آمد ہے، اسی لیے ارادہ یہ تھا کہ رمضان کے بعد اس سلسلے کو شروع کیا جائے تفسیر والے۔ تو آپ دعا بھی فرمائیں، اللہ جو بہتر ہو وہ فیصلہ فرما دے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔